حي على الفلاح. قالت الاعراب آمنا. اب ایک اور بہت اہم بات آ گئی. اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان یا اسلام؟ ایمان تو دل میں ہے، چھپی ہوئی شے ہے، ویریفائبل نہیں ہے یا نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے، دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے، دنیا میں جو ریاست بنانی ہے، اس میں کون شامل ہوگا؟ اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. آپ جو ہے یہاں کی ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں، آپ مسلم لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم، لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی. اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے، اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے. اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے، اسلام پر ہے. اس کے لیے بیان کیا کیا؟ قالت الاعراب آمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. لم تؤمنوا ہے، یہ نفی جاد باللم ہو رہی ہے، پہلے مضارع پر لم لا کر تاکید ہو جاتی ہے. ما عملتم نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وان تطيعوا الله ورسوله، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی قانون تو یہی بنتا ہے، اصول تو یہ بنتا ہے، جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو. لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی کے صدقے سے اللہ نے تمہیں یہ رعایت دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو، چاہے ایمان ابھی دل کے اندر راسخ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. اگرچہ یہ اطاعت ہوگی ٹوٹل اوبیڈینس، پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس، اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹل. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں بھی جزوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے، پورا کا پورا ہم تن سموچے. لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے. اب اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو، اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی. اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو وضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفینیشن کے، سورہ انفال میں دوسری آیت، دوسری تیسری، اور ادھر آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا. یہ ہے گویا کہ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف اے مسلم، آف اے مومن. ہو از اے مومن؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. لم یرتابوا، پھر وہی جہاد بلم، ہرگز کوئی شک نہیں پیدا کیا، یعنی یقین بن گیا، ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا. جیسے کہ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم، تمہارے دلوں میں کھبا دیا اس نے. جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، دل میں راسخ نہیں ہوا، صرف زبان پر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ اسلام ہے. بنی الاسلام علی خمس، اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. اس لیے کہ ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے. وہ ایمان کیا ہے؟ اس کے دو حصے کر دیے. اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو 7 چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا. 5 چیزیں تو اسلام کو تو ہونی ہے. مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی اعلیٰ بحالیٰ، لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو 2 چیزیں اور بڑھ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، دعوی ایمان میں سچے ہیں. کہنا آسان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، لیکن واقعتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قبول کیا ہوا ہے، اس کی چاکری کر رہے ہیں، اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں، زیادہ کمائیں، زیادہ بڑے گھر میں رہیں، زیادہ شاندار محل ہو، زیادہ ہماری کار لمبی ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا وہ ہو، سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا. ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے. دنیا سجن المومن و جنت الکافر. اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو، اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد.
نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام تو ہے، مانے گا تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو، مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی، قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے، اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے، لیکن مومن شمار نہیں ہوگے اللہ کے ہاں. قالت الاعراب، یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجیے آج کی رات. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. معلوم ہوا علیحدہ کر دیا ہے، بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ. ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا.